عزیزوں بڑی شاندار محفل ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ سب نے کمیل کا شکریہ ادا کیا ہے اور میں ابھی تک کچھ بولا نہیں ہوں۔ میں لاسٹ میں اس لیے کمیل کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ محفل کس مزاج کی ہو رہی ہے۔ اب میں کمیل کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ بڑی شاندار محفل میں انہوں نے مجھے دعوت دی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے بھی زیادہ سے زیادہ وقت شعراء کو دیا ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ عام طور سے ناظم کا معاملہ یہ ہوتا ہے، بڑا کانٹوں بھرا تاج ہوتا ہے۔ اگر محفل اچھی ہو گئی تو کمیٹی کہتی ہے شاعروں کا انتخاب ہم نے کیا تھا اس لیے محفل اچھی ہو گئی، اور کہیں خدا نہ خواستہ محفل گڑبڑ ہو گئی، یار سب ناظم نے چوپٹ کر دیا۔ تو میں کم سے کم اللہ کا شکر ہے ان سب الزامات سے بری ہو گیا۔ بہت شاندار محفل، شہزادی ہر بولنے والے کی آواز پر رحمت نازل کرے۔ بہت اچھی محفل، بہت شاندار محفل۔ اب اختتامی مرحلہ ہے، محفل مقطع محفل میں بدل گئے اور مقطع محفل کے دو مصرے ڈائس پر موجود ہیں۔ یہ دونوں تحت کے شاعر، منفرد انداز، منفرد لہجہ۔ کاظم رضا جارچوی جو پہلی بار، ظاہر ہے کہ ان کی ٹرین صبح 8 بجے کی تھی لیکن انفارچونیٹلی وہ لیٹ ہوتی چلی گئی اور وہ ابھی ہماری محفل میں آ گئے۔ ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کئی بار ٹیلی فون پہ بات چیت بھی کی لیکن وہ آ گئے۔ اب ان کی عمر دیکھیے اور اتنا لمبا سفر اکیلا۔ لیکن کاظم رضا جارچوی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریختہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے کئی ایوارڈ جیتنے والا کاظم رضا جارچوی، خود ریختہ فاؤنڈیشن والے ان کو کال کرتے ہیں اور کسی بیت بازی میں، کسی اچھے مشاعرے میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور یہ اپنی وہاں پر اپنی شاعری کے ذریعے ایسی بیت وہاں پیش کر کے آئے ہیں کہ ان کو اس بھرے مجمع میں ایوارڈ تک ملے ہیں۔ کئی ایک ایوارڈ ریختہ کی جانب سے کاظم اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جارچا جا کے، اس لیے بات کر رہا ہوں، کسی مبالغے سے کام نہیں کر رہا ہوں۔ بہت اچھی شاعری، جدید لب و لہجہ، بہترین اشعار انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو میں نے بھی انتخاب اس وقت علامہ سہیل آفندی مرحوم، اگر آپ حضرات نے نام سنا ہو، حیدرآباد کا بہترین خطیب نجم آفندی کے بیٹے سہیل آفندی کے مصروں کا انتخاب کر لیا میں نے کہ کبھی نہ ہم نے، سنیے گا یہاں اٹھا پٹک والا مسئلہ نہیں ہے، بڑے سمپل سے مصرے ہیں لیکن غازی عباس کے حوالے سے ہیں، پوری توجہ۔ کبھی نہ ہم نے کسی فضا میں کسی جری کا یہ حال دیکھا، لہجہ سنیے گا، سہیل آفندی کا ہے۔ ساری داد سہیل آفندی مرحوم کے نام کی، ساری دعائیں عرشی واسطی کے نام کی، مصرے ان کے، آواز میری۔ کبھی نہ ہم نے کسی فضا میں کسی جری کا یہ حال دیکھا۔ کاظم باتیں نہ کرو بچہ، بس دو شاعر ہیں، محفل ایسے ہی سجی رہنے دو۔ کبھی نہ ہم نے کسی فضا میں کسی جری کا یہ حال دیکھا، کبھی نہ ہم نے کسی فضا میں کسی جری کا یہ حال دیکھا، بس ایک عباس ہی کا جلوہ تھا جس میں ایسا کمال دیکھا۔ جاگ کے سنو دوستو، میرے عزیزوں، میرے دوستو، تھوڑا سا کچھ مصرے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بڑی سنجیدگی سے مصرے آپ تک پہنچائے جائیں۔ بہت اچھی سماعتیں ہیں، میں پوری رات آپ کو ٹیسٹ کرتا رہا اور کم سے کم میری سماعتوں کے، میرے نظر میں یہ سماعتیں بڑی معتبر ہیں۔ میں ان کے درمیان مصرے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ صدر مقاصدہ آپ کی موجودگی میں مصرے سنیے گا۔ کبھی نہ ہم نے کسی فضا میں کسی جری کا یہ حال دیکھا، بس ایک عباس ہی کا جلوہ تھا ایسا جس میں دوہرا کمال دیکھا۔ شعر سنیے کہ کسی کی نظریں جھکی ادب سے، کسی نے ڈر سے نظر بچائی، کسی
یار سہیل افندی کے کسی کی نظریں جھکی ادب سے، کسی نے ڈر سے نظر بچائی، نہ دوستوں نے جمال دیکھا نہ دشمنوں نے جلال دیکھا، نہ دوستوں نے جمال دیکھا، کسی کی نظریں جھکی ادب سے، کسی نے ڈر سے نظر بچائی، نہ دوستوں نے جمال دیکھا نہ دشمنوں نے جلال دیکھا۔ سہیل افندی کے انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں کاظم رضا جارچوی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ آپ ایک بلند ترین صلوات بھیج دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرشی صاحب کی محبتوں کا اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بے حد شکر گزار ہوں، اور بغیر کوئی وقت لیے میں دو چار شعر مولا عباس علیہ السلام کی شان میں سناتا ہوں۔ کیا تم کو بتاؤں کرب و بلا میں کیا عالم عباس کا ہے، کیا تم کو بتاؤں کرب و بلا میں کیا عالم عباس کا ہے، خاموش ہے موج دریا کی وہ جاہ و حشم عباس کا ہے۔ کیا تم کو بتاؤں کرب و بلا میں کیا عالم عباس کا ہے، خاموش ہے موج دریا کی وہ جاہ و حشم عباس کا ہے، اور کل صبر کا عالم منت کش ہے شاہ شہیداں کا، لیکن کل صبر کا عالم منت کش ہے شاہ شہیداں کا، لیکن احسان وفا کی دنیا پر سقائے حرم عباس کا ہے۔ احسان وفا کی دنیا پر سقائے حرم عباس کا ہے۔ شعر دیکھیں بطور خاص، احسان وفا کی دنیا پر سقائے حرم عباس کا ہے، اور اے دیکھنے والے دیکھ ذرا دریا کی چھاتی کے اوپر، اے دیکھنے والے دیکھ ذرا، اے دیکھنے والے دیکھ ذرا دریا کی چھاتی کے اوپر لہراتا ہے جو پاؤں دھرے وہ سرخ علم عباس کا۔ اے دیکھنے والے دیکھ ذرا دریا کی چھاتی کے اوپر، دریا کی چھاتی کے اوپر لہراتا ہے جو پاؤں دھرے وہ سرخ علم عباس کا ہے۔ کہوں میں کیا جو میرے دل کی آس ہے عباس، کہوں میں کیا جو میرے دل کی آس ہے عباس، کہ تو غیب کا نقطہ شناس ہے عباس۔ کہوں میں کیا جو میرے دل کی آس ہے عباس، کہ تو غیب کا نقطہ شناس ہے عباس، اور میں خاک چھاننے والا نہیں زمانے کی، میں خاک چھاننے والا نہیں زمانے کی، میرا علاج فقط تیرے پاس ہے عباس۔ میں خاک چھاننے والا نہیں، بے شکر شعر سنیں، میں خاک چھاننے والا نہیں زمانے کی، میرا علاج فقط تیرے پاس ہے عباس، اور تیرے علم کا جو بوسہ لیا تھا مجلس میں، تیرے علم کا جو بوسہ لیا تھا مجلس میں، میرے لبوں پہ ابھی تک مٹھاس ہے عباس۔ تیرے علم کا جو بوسہ لیا تھا مجلس میں، میرے لبوں پہ ابھی تک مٹھاس ہے عباس، اور رگوں میں خون نہیں خون میں اضطراب نہیں۔ شعر سنیں، رگوں میں خون نہیں، رگوں میں خون نہیں خون میں اضطراب نہیں، یہ تیرے نام کا خوف و ہراس ہے عباس۔ رگوں میں خون نہیں خون میں اضطراب نہیں، یہ تیرے نام کا خوف و ہراس ہے عباس، اور کیا جو ذکر سکینہ تو دفتن مجھ کو،
کیا جو ذکر سکینہ تو دفتن مجھ کو گما ہوا کہ میرے آس پاس ہے عباس. کیا جو ذکر سکینہ تو دفتن مجھ کو گما ہوا کہ میرے آس پاس ہے عباس. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ بآواز بلند. ایک منقبت مولا علی السلام کی شان میں پیش کرتا ہوں اور یہ بغیر کسی ردیف کے شعر کہیں رضی صاحب خصوصی توجہ. یہ دیکھ طرز مودت، یہ دیکھ رنگ جنوں، یہ دیکھ طرز مودت، یہ دیکھ رنگ جنوں کہ دو جہاں کو بھلا کر علی علی ہی کروں. یہ دیکھ رنگ مودت، یہ دیکھ طرز مودت، یہ دیکھ رنگ جنوں کہ دو جہاں کو بھلا کر علی علی ہی کروں. نہ پوچھ نشہ عشق ابو تراب کے بس، نہ پوچھ نشہ عشق ابو تراب کے بس. عجب طرح کی فضا ہے عجب طرح کا فسوں، عجب طرح کی فضا ہے عجب طرح کا فسوں. شعر دیکھیں حضرات کہ چھلک رہی ہے میرے جام میں شراب ولا، چھلک رہی ہے، چھلک رہی ہے میرے جام میں شراب ولا. میں جنتوں کے عوض ایک بوند اس کی نہ دوں. چھلک رہی ہے، چھلک رہی ہے میرے جام میں، چھلک رہی ہے میرے جام میں شراب ولا. میں جنتوں کے عوض ایک بوند اس کی نہ دوں. اور کبھی کہیں جو منافق سے سامنا ہو جائے، کبھی کہیں جو منافق سے سامنا ہو جائے، علی کا ذکر اسی دم اسی جگہ پہ کروں. کبھی کہیں یا علی، کبھی کہیں جو منافق سے سامنا ہو جائے، علی کا ذکر اسی دم اسی جگہ پہ کروں. اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ اردو ادب کے بہت بڑے شاعر مرزا غالب نے ایک غزل کہی جس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ درود پڑھنے بآواز بلند. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، یعنی علی کا ذکر کرتا ہوں اور علی کے ذکر میں خدا کی عبادت کرتا ہوں. یہ سوئزن ہے ساقی کوثر کے باب میں اسی کی تلقین. لہٰذا جب یہ شعر کہا تو ایک بہت بڑے مفتی اس زمانے کے، انہوں نے ایک خط لکھا مرزا غالب کو، مفتی بھوپال جیسے رضی صاحب نے فرمائی. انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مرزا نوشاہ یہ شرک کیا. شرک یہ کہ آپ نے علی کے ذکر میں خدا کی عبادت کو رکھا، اور یہ شرک. اور شرک کے گناہ یہ ہے کہ آپ کو جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے اور جہنم کی آگ میں آپ کو جلایا جائے. غالب نے اس کے جواب میں انہیں ایک اچھا خاصا خط لکھا جس میں انہیں شرک کے معنی و مفاہیم سمجھائے، اور اس کے بعد اس بات کا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے. تو غالب نے جو جواب دیا اس کے لیے تو وہ میں نے شعر میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت کریں. کبھی کہیں جو منافق سے سامنا ہو جائے، علی کا ذکر اسی دم اسی جگہ پہ کروں. اور عجب نہیں کہ میں ایندھن بنوں جہنم کا. عجب نہیں کہ میں ایندھن بنوں جہنم کا، کہ اس کی آگ میں دشمن علی کے پھونک سکوں. عجب نہیں کہ میں ایندھن بنوں، عجب نہیں کہ میں ایندھن بنوں جہنم کا. عجب نہیں کہ میں ایندھن بنوں جہنم کا، کہ اپنی آگ میں
دشمن علی کے پھونک سکوں اور تیرا فطور کہ بھاگے علی کے نام سے دور، تیرا فطور کہ بھاگے علی کے نام سے دور، میرا غرور کہ ہر دم علی علی ہی کروں، تیرا فطور کہ بھاگے علی کے نام سے دور، میرا غرور کہ ہر دم علی علی ہی کروں، اور چلوں تو نقش کفے پائے مرتضیٰ پہ چلوں، چلوں تو نقش کفے پائے مرتضیٰ پہ چلوں، رکوں تو فاطمہ زہرا کے آستاں پہ رکوں، چلوں تو نعرہ حیدری، چلوں تو نقش کفے پائے مرتضیٰ پہ چلوں، رکوں تو فاطمہ زہرا کے آستاں پہ رکوں۔ مختار کرتا ہوں کہ رکوں تو فاطمہ زہرا کے آستاں پہ رکوں، اور یہی دعا ہے کہ اس بزم ہست سے کاظم اٹھوں تو دل میں لیے عشق بو تراب اٹھوں، یہی دعا ہے کہ اس بزم ہست سے کاظم اٹھوں تو دل میں لیے عشق بو تراب اٹھوں۔ اور آخر میں امام حسین علیہ السلام کی شان میں چند شعر سلام کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ صفحہ دہر پہ چسپیدہ ہے کردار حسین، درود پڑھنے باواز بولیں۔ صفحہ دہر پہ چسپیدہ ہے کردار حسین، صفحہ دہر پہ چسپیدہ ہے کردار حسین، حرمت دین ہے منت کش انکار حسین، صفحہ دہر پہ چسپیدہ ہے، صفحہ دہر پہ چسپیدہ ہے کردار حسین، حرمت دین ہے منت کش انکار حسین، اور دیکھتا ہوں جو مناظر تو خیال آتا ہے، شعر دیکھیں، دیکھتا ہوں جو مناظر تو خیال آتا ہے، یہ جہاں کیا ہے بجز ترہ دستار حسین، دیکھتا ہوں جو مناظر تو خیال آتا ہے، یہ جہاں کیا ہے بجز ترہ دستار حسین، اور چاندنی شب میں نکلتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، شعر سنیں، چاندنی شب میں نکلتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، ماہ تاباں ہے کہ ہے صدقہ رخسار حسین، سلامت رہیں، اللہم صلی علی محمد، درود پڑھنے و آواز میں۔ چاندنی شب میں نکلتا ہوں، چاندنی شب میں نکلتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، ماہ تاباں ہے کہ ہے صدقہ رخسار حسین، اور روز عاشور جو دریائے لہو نے سینچا، خطہ کرب بلا ہو گیا گلزار حسین، خطہ کرب بلا ہو گیا گلزار حسین، اور موج دریا پہ لگا ہے جو علم اپنا ہے، موج دریا پہ لگا ہے جو علم اپنا ہے، دے رہا ہے یہ صدا قافلہ سالار حسین، موج دریا پہ لگا ہے جو علم اپنا ہے، دے رہا ہے یہ صدا قافلہ سالار حسین، اور شعر بطور خاص دیکھیں گے، دے رہا ہے یہ صدا قافلہ سالار حسین، اور خون کے پیاسوں کو بسد شوق پلایا پانی، خون کے پیاسوں کو، خون کے پیاسوں کو بسد شوق پلایا پانی، کس قدر اوج پہے جذبہ ایثار حسین، خون کے پیاسوں کو بسد شوق پلایا پانی، کس قدر اوج پہے جذبہ ایثار حسین، کس قدر اوج پہے جذبہ ایثار حسین۔ اور اس شعر میں ایک تشبیہ کا استعمال کیا ہے، اس تشبیہ پر خصوصی توجہ۔ خون کے پیاسوں کو بسد شوق پلایا پانی، کس قدر اوج پہے جذبہ ایثار حسین،
اور بزم معشوق میں عاشق کو ہو جس طرح قرار. شعر بزم معشوق میں عاشق کو ہو جس طرح قرار. مطمئن یوں شب عاشور تھے انصار حسین. بزم معشوق میں یا علی. بزم معشوق میں عاشق کو ہو جس طرح قرار. مطمئن یوں شب عاشور تھے انصار حسین. اور چومتا ہے میرے قدموں کو زمانہ کاظم. چومتا ہے میرے قدموں کو زمانہ کاظم. جوں ہی کہتا ہوں کہ میں بھی ہوں عزادار حسین. صفحہ دہر پہ چسپیدہ ہے کردار حسین. حرمت دین ہے منت کش انکار حسین. اور چاندنی شب میں نکلتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں. چاندنی شب میں نکلتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں ماہ تاباں ہے کہ ہے صدقہ رخسار حسین. بے شکر. السلام علیکم. درود پڑھنے میں آواز ہے. کامران بھائی نے کیا ہے کہ پیر کی جوتی جس کی ردیف ہے وہ کلام میں پیش کروں اور رکن کی تعمیل ہو. یہ حالانکہ بہت ہی پرانا کلام ہے اور میرے خیال میں شاید 5 یا 6 برس پہلے کہا. لہٰذا اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی خامی نظر آئے تو آپ اس کا طلبگار. خوش رنگ و خوش اتوار میرے پیر کی جوتی. خوش رنگ و خوش اتوار میرے پیر کی جوتی. چالاک و سمجھدار میرے پیر کی جوتی. خوش رنگ و خوش اتوار میرے پیر کی جوتی. چالاک و سمجھدار میرے پیر کی جوتی. اور میں جس سے خفا ہوں اسی بدبخت پہ برسے. میں جس سے خفا ہوں اسی بدبخت پہ برسے. ہے مجھ سے وفادار میرے پیر کی جوتی. میں جس سے خفا ہوں اسی بدبخت پہ برسے. ہے مجھ سے وفادار میرے پیر کی جوتی. اور کس طرح سنیں. ہے مجھ سے وفادار میرے پیر کی جوتی. جب جب کوئی کھولے گا زباں بغض علی میں. جب جب کوئی کھولے گا زباں بغض علی میں. کھائے گا ہر ایک بار میرے پیر کی جوتی. جب جب کوئی کھولے گا زباں بغض علی میں. کھائے گا ہر ایک بار میرے پیر کی جوتی. اور مسند کے لٹیرے میری لعنت کا نشانہ. مسند کے لٹیرے میری لعنت کا نشانہ. بیعت کا طلبگار میرے پیر کی جوتی. مسند کے لٹیرے میری لعنت کا نشانہ. بیعت کا طلبگار میرے پیر کی جوتی. شعر دیکھیں احباب. بیعت کا طلبگار میرے پیر کی جوتی. اور اصحاب پیمبر میری آنکھوں کے ستارے. اصحاب پیمبر میری آنکھوں کے ستارے. زہرا کا گنہگار میرے پیر کی جوتی. اصحاب پیمبر میری آنکھوں کے ستارے. زہرا کے گنہگار میرے پیر کی جوتی. اور کاظم ہوں گدائے در اولاد محمد. ہر حاکم بدکار میرے پیر کی جوتی. خوش رنگ و خوش اتوار میرے پیر کی جوتی. سلامت. درود پڑھنے والا.